الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 تک ہم پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ آیت نمبر 145، 146 اور 147 پڑھیں گے۔ کل کی جو آیات ہم نے پڑھی تھیں اس میں خاص طور پر جو تذکرہ ہوا تھا قبلے کے حوالے سے، جو ہے مسلمانوں کی طرف توجہ دلائی گئی کہ تم جہاں کہیں بھی ہو تم اپنا رخ قبلے کی طرف کرو، تمہارا رخ ایک ہی ہونا چاہیے۔ مسجد حرام کی طرف جو ہے توجہ دلائی گئی۔ تو اس کا اطلاق عام طور پہ تو نمازوں کے حد تک کیا جاتا ہے کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو اپنا رخ ادھر کر لو، لیکن خاص طور پہ کیونکہ یہاں پہ نماز کا لفظ نہیں دیا گیا تو اس کے اندر ایک بہت بڑا سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ اصل میں مسلمانوں کو ایک سمت کیا جا رہا ہے، ایک رخ کیا جا رہا ہے کہ جہاں بھی مسلمان ہو، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، ان کا رخ ایک ہونا چاہیے، ان کی سمت ایک ہونی چاہیے، ان کا فوکس ایک ہونا چاہیے۔ کوئی اگر ان کے جو ہے آپس کے اندر اتفاق اور اتحاد کی طرف ایک نشانی آپ دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کی منزل ایک ہونی چاہیے، جہاں بھی ہوں وہ سب ایک ہی منزل کے مسافر ہوں، کسی بھی کونے میں ہوں، ان سب کا فوکس ایک ہو، ہماری یہ منزل ہے، ہم نے اس طرف جانا ہے۔ تو یہاں پہ ایک یکسانیت کی تو ہے بہت بڑا ایک سبق یہاں پہ دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر یکسانیت ہونی چاہیے، کہ اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کا منہ ادھر ہے، کسی کا منہ ادھر ہے، جہاں کہیں بھی ہو ان کا رخ ایک ہی طرف ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ ایک چیز یہ ہمیں نشانی ملتی ہے۔ اب اسی نشانی کو ہم ذہن میں رکھ کے اگلی آیات کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، کہ اگر تم ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی ہے، اہل کتاب جن کو یہودی عیسائی خاص طور پہ ان سے مراد ہیں، ان کو تم ہر قسم کی نشانی بھی لا کر ان کے سامنے رکھ دو، تمام نشانیاں ان کو بتا دو، پھر بھی تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، گویا کہ یہ تمہاری طرف رخ نہیں کریں گے، تمہارے ساتھ یہ کہ اس قسم کا الحاق نہیں کریں گے، تمہاری منزل کی طرف یہ نہیں آئیں گے، چاہے تم جتنی مرضی نشانی دکھا دو۔ وما انت بتابع قبلتهم، نہ تم ان کی قبلے کی پیروی کرو گے، ان کہ تم بھی ان کی رخ پر نہیں چڑھو گے، جس راستے پر وہ جا رہے ہیں، جو منزل انہوں نے اپنے متعین کر رکھی، تم اس منزل کی طرف اپنا رخ نہیں کرو گے، اور یہ تمہاری طرف رخ نہیں کرنے لگے، کیونکہ ان کا راستہ ہی اور ہے، وہ شرک کے راستے کے اوپر ہے، تم توحید کے راستے کے اوپر ہو، وہ اللہ سے خلاف چل رہے ہیں، یہ تم ایک منزل کے مسافر گویا کہ نہیں ہو سکتے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور وہ آپس میں بھی ایک نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے قبلے کی طرف بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے قبلے کے پیرو نہیں ہیں، کیونکہ ان کے آپس میں بھی اتفاق نہیں، آپس میں بھی پھٹے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تم نے ان کے ساتھ نہیں ملنا، نہ وہ تمہارے ساتھ ملیں گے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تم ان کی خواہش کی پیروی کرو گے، اللہ تعالیٰ سے سنگولر کے صیغے سے مخاطب، اللہ نبی سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ اگر تو بھی ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہتے ہیں کہ بعد علم آ چکا، اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر کے بتا دیا کہ تم نے کس رخ پر جانا ہے، اس کے بعد اگر تم پھر بھی ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے، انک اذا لمن الظالمین، تو پھر تو تم بھی جو ہے وہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، کہ ظلم کا راستہ ہوگا، اندھیرے کا راستہ ہوگا، اپنے آپ کو اندھیروں میں دھکیل لو گے۔ ظالم سے مراد اندھیرا بھی ہوتا ہے، ظلمات بھی اسی لفظ سے بنا ہے۔ تو انسان اگر کسی کی خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دے گا، گویا کہ اپنے آپ کو اندھیروں میں دھکیلا، جو اللہ کی طرف سے روشنی جو ہدایت ملی ہوئی ہے اس سے منہ موڑ کے کسی اور کی خواہشات کے چلنا شروع ہو گیا، گویا کہ روشنی سے اندھیروں کی طرف مڑ گیا، وہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو ظالم ہے، جو اندھیروں میں پڑنے والے، جو کہ اندھیروں میں ڈوبنے والے لوگ ہیں، ان کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس راستے پہ نہیں جانا۔ اگر فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ لوگ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ان کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ اس پیغمبر کو یا جو پیغام ان تک آیا جا رہا ہے وہ اس کو ایسا پہچان رہے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے، جو بات آئی ان کے سامنے وہ بالکل پہچان چکے کہ اصل حق یہی ہے، اصل بات یہی ہے، جو اللہ کے پیغمبر آ گئے باقی پیغمبر یہی ہے، ان کو اس کے پہچاننے میں کوئی شک نہیں ہے، جو نشانیاں ان کے پاس موجود تھیں وہ تمام نشانیاں اس کے اوپر پوری ہو رہی ہیں، گویا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی غفلت میں ہے یا کوئی مبہم ہے، ان کے بعد واضح نہیں ہو رہی، نہیں، اللہ نے مثال ایسی بتائی کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، انسان کو اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ تو میرا بیٹا ہے، اس طریقے سے پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان کی ایک جماعت جو ہے وہ حق کو چھپاتی ہے اور وہ جانتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ جان رہے ہیں وہ آگے لوگوں کو بتا نہیں رہے، کو جانتے ہوئے تو حق کو چھپا رہے ہیں، ان کو پتہ چل چکا ہے اچھی طریقے سے، لیکن وہ جانتے ہوئے بھی اس حق کو چھپا رہے ہیں، لوگوں کو اسی کو واضح نہیں کر رہے کہ اصل چیز تو یہی ہے جو ہمارے سامنے آ گئی، اصل حقیقت تو یہی ہے، ہمیں اسی کو قبول کرنا چاہیے۔ وہ جانتے بوجھتے اس کو قبول نہیں کر رہے، جانتے بوجھتے ہوئے چھپا رہے ہیں، لوگوں کے اوپر واضح نہیں کر رہے اس بات کو۔
ٹھیک ہے، اللہ کیا فرمائے گا، الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے یہ ہے، کوئی اس سے منہ موڑے، کوئی جانتے بوجھتے ہوئے آنکھیں بند کر لے، جو مرضی کر لے، لیکن حق یہی ہے تیرے رب کی طرف سے۔ فلا تکونن من الممترین، تم شک کرنے والوں میں نہ ہونا، تم اپنے قدم نہ ڈگمگانے دینا، تم اپنی جگہ ثابت قدم رہنا۔ یہ اس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ فوکس دلوا رہا ہے کہ جو اللہ نے بات بتا دی ہے، اصل حقیقت یہی ہے، اصل بات یہی ہے۔ لوگ جانتے بوجھتے ہوئے اس کا انکار کر رہے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے دوسری طرف منہ موڑ رہے ہیں، لیکن اصل اللہ نے بات میں یہی بتا دی ہے کہ خاص طور پر جو بات یہاں ان آیات کے اندر بتائی گئی ہے، وہ مسلمانوں کو یکجا رہنے کی طرف جو ہے توجہ دلائی گئی ہے کہ مسلمانوں کے اندر پھوٹ نہیں ہونی چاہیے، مسلمانوں کا ایک رخ ادھر اور ایک رخ ادھر نہیں ہونا چاہیے، آپس میں ایک ہونا چاہیے، سب کی ایک منزل ہونی چاہیے، سب کا ایک رخ ہونا چاہیے، سب ایک منزل کا مسافر ہونے چاہیے۔ اسلام ایک ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے اللہ نے جو راستہ دکھایا وہ صراط مستقیم، وہ ایک ہی ہے، سب اسی کے مسافر ہونے چاہیے، خواہ وہ دنیا کے کسی کونے میں رہنے والے ہوں، ان کا رخ سب کا ایک ہی طرف ہونا چاہیے، سب کا جو ہے سفر ایک ہی منزل کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہونا چاہیے۔ تو اس سے ایک بہت بڑا ان کے ایک عالمگیر ایک جو دیا جا رہا ہے راستہ کہ وہ سب کا سب مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے۔ کفار جہاں وہ اس راستے کے اوپر نہیں آئیں گے، وہ اس سے الگ ہی رہیں گے، تم نے ان کے پیروی نہیں کرنی، وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے، ان کا راستہ ہی انہوں نے الگ چن رکھا ہے، اور وہ ایک راستہ نہیں، سب نے متفرق راستہ چن رکھا ہے، وہ اپنے اپنے ادھیڑ بن میں لگے ہوئے ہیں، ان کی طرف تم نے نہیں جانا، ان کے پیچھے لگ گئے تو تم بھی گویا کہ اندھیروں میں چلے گئے، ان لوگوں میں چلے گئے جو کہ ظالم قرار پائے، جو کہ اندھیروں میں ڈوبنے والے قرار پائے، ان میں اپنے آپ کو شامل نہیں کرنا۔ حق جو اللہ نے بتا دی وہ یہی ہے، یہی راستہ ہے، اسی کے اوپر رہنا ہے۔ اور اتفاق ہمارے اندر بہت ضروری ہے، آج اس چیز کا فقدان ہمارے اندر موجود ہے کہ مسلمانوں کے اندر اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، ایک گھر میں آپس میں اتفاق اتحاد نہیں ہوتا، ایک محلہ میں ایک ملک میں نہیں ہوتا، اور پوری دنیا میں بھی اس وقت مسلمانوں کی بے شمار تعداد ہے، کوئی کم تعداد میں نہیں ہے، اتنے ملک ہے مسلمانوں کے، لیکن آج پستی کا شکار کیوں کہ ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر ایکا نہیں ہے، مسلمانوں نے خود اپنے اپنے رخ الگ الگ کر رکھے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کا کھانا کھانا پسند نہیں کرتے، مختلف یعنی کہ درجات کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات موجود ہے، گھریلو بنیاد پہ ہوں، چاہے وہ کوئی فرقہ بندی کی بنیاد پہ ہوں، دین کی بنیاد پہ ہوں، جگہ جگہ ہمیں اختلافات نظر آتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اتفاق سے ہٹا کر، اختلافات سے ہٹا کے اتفاق کے اوپر لے کے آ رہے ہیں، ہمارے اتفاق ہونا چاہیے، ہماری ایک منزل ہونی چاہیے، ایک سوچ ہونی چاہیے، ایک رخ ہونا چاہیے ہمارا۔ اس سے آج ہم پیچھے اٹھے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے آج ہم مشکلات کا شکار بھی ہیں، دنیا کے اندر پستی کا شکار بھی ہیں، دشمن ہمارے پر حاوی بھی ہے، کہ ہم نے ان بنیادی چیزوں کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے جو بتائے تھے، ہم نماز تک تو محدود رہ گئے، نماز کے اندر تو ہم رخ ایک کر لیتے ہیں سب، لیکن نماز سے ہٹ کے ہمارے رخ سب کے الگ الگ ہو جاتے ہیں، ہماری منزل الگ الگ ہو جاتی ہے، ہماری سوچ الگ الگ ہو جاتی ہے، اور ہمارے معیار الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ ان چیز کے اوپر ہمیں توجہ نہیں کہ اللہ نے ایک رہنے کو جو ہمیں کہا ہے، صرف نماز کے اندر نہیں کہا، نماز کے علاوہ بھی ہماری سوچ ایک ہونی چاہیے، ہمارا رخ ایک ہونا چاہیے، اور ہماری منزل ایک ہونی چاہیے۔ تو ہم اس طرف سوچیں گے تو ہمارے انشاءاللہ اختلافات ختم ہوں گے، اور اتفاق کے اوپر ہم اکٹھے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو اپنے اوپر لاگو کریں، اپنے گھر کے اوپر لاگو کریں کہ ہمارے اندر اتفاق ہونا چاہیے، جو اختلافات ہیں ان کو اگنور کر کے ہم جو اتفاقی چیزیں ہیں ان کو آگے پروموٹ کریں، ان کو فوکس کریں، ان کو لے کے آگے چلیں، تاکہ اختلافات پیچھے ہوں اور ہم مل کر آگے بڑھیں، اور یہ ملنا جو ہے پھر آہستہ آہستہ گھر سے باہر تک جائے، باہر سے آگے تک جائے، آگے سے آگے تک جائے، پوری مسلمان امت اس طرح ایک ہو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، صحابہ کے دور میں ایک تھی، یکجا تھی، اور پھر وہ بڑی بڑی طاقتیں بھی تھیں ان کے آگے، وہ کمزور پڑ گئی تھیں۔ یہ طاقت اللہ ہمیں ایک تو حفظ عطا فرمائے، ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔